کیونکہ آپ سب سے پہلے تھے 2021 دسمبر میں جب آپ نے کہا، اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت تھی اور آپ کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا. آپ نے کہا بھائی ہم 16 دسمبر 2021 کہ ہم بھائی گرفتار ہم یہ ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں، بڑا برا معاملہ ہے. آپ کے 2-2.5 مہینے بعد خود وزیر خزانہ ہوتے ہوئے شوکت طرین نے بھی کہا کہ اکانومی ہیٹ اپ کر رہی ہے اور مجھے بڑا ڈر ہے کہ ہم زیادہ معاملات کی طرف جا رہے ہیں. پھر آپ نے ایک دفعہ اور بھی کہا بعد میں، جب یہ موجودہ حکومت آ کے کہنے لگی کہ ہم نے معاملات ٹھیک کر لیے، آپ نے کہا بالکل ٹھیک نہیں ہوئے. بٹ ناؤ اگین اب آپ کو لگ رہا ہے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے؟ نہیں ٹلا ہے. دیکھو جو دسمبر تک تو ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا، دسمبر تک تو ہم اپنی انسٹالمنٹ کو پے کر دیں گے. مگر جو کچھ آگے نظر آ رہا ہے مجھے، وہ آگے بہت پریشان کن ہیں. اور وہ جو آئی ایم ایف والے ہیں، وہ مجھے یہ شک ہے کہ جو انہوں نے آپ کو کاغذ بنا کے دیا ہے اس وقت، جس کی بیس پر آپ کو یہ گرانٹ دی گئی ہے، پیسے دیے گئے ہیں، وہ تھوڑا سا انہوں نے آپ کا فیور کیا ہے. انہوں نے کہا یار اچھا کاغذ بنا دو، ابھی بورڈ کو اس سے پیسے لے لو اور اس کو ایک اسٹیج پہ آگے چلنے دو. جب یہ مارچ 2024 آئے گا، تو جب آئی ایم ایف آپ کے ساتھ لانگ ٹرم 5 سال کا پلان کرے گا، تو وہ پھر آپ کے ساتھ بات کرے گا کہ ان کا کیا ارادہ ہے. اور ان کا ارادہ پھر آپ کے لیے ڈیفالٹ یا نان ڈیفالٹ یا جو کچھ بھی وہ سمجھتے ہیں، وہ آج آپ کے ساتھ پوری طرح کھل کے سامنے نہیں آئے ہیں. جو ان کے کاغذ ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی اپنی کتابیں اوپن رکھی ہوئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے مجھے جو نظر آ رہی ہے پریشانی کی، وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ پاکستان جو پروجیکشن وہ لوگ کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ گورنمنٹ سے اور ملٹی لیٹرل سے کوئی انفلو نہیں دکھا رہے آنے والے دنوں میں. تو وہ یہ ٹیکنیکلی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو مارکیٹ سے پیسے اٹھانے پڑیں گے، اور وہ تقریباً 50 سے 60 بلین ڈالر بنتا ہے. ہمارے پاس کیا ہم اپنے ریٹنگ کے حساب سے 50 سے 60 بلین ڈالر مارکیٹ سے اٹھا سکیں گے، اور کس لیول پہ کس ریٹ پہ اٹھائیں گے؟ یہ ساری باتیں آئی ایم ایف آپ کو اس وقت ڈیل کرے گا جب آپ اگلے پروگرام میں آئیں گے. تو انہوں نے آپ کو جا کے ایک کارنر میں کھڑا کر دیا ہے کہ جب مارچ کے اندر تو آپ کو ایک نہایت سخت پروگرام میں آنا ہے. مطلب یعنی کہ جو ان کی رپورٹ اس کو دیکھ کے بھی لگ رہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپس میں حکومت میں آنے کے لیے نہیں بلکہ حکومت میں نہ آنے کے لیے لڑنا چاہیے. دیکھو شاہزیب، میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں جو بھی آدمی 23 کے الیکشن میں الیکشن جیت کر آئے گا، وہ نہایت بدقسمت انسان ہوگا اکنامک پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ اتنی شدید پوزیشن میں جانے والا ہے. کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام اب آنے والا ہے، اس میں دیکھیں آئی ایم ایف کے پروگرام جو ہوتے ہیں وہ صرف آپ کو لیکوڈیٹی اور ڈیفالٹ سے بچا دیتے ہیں، مگر عوام کے لیے، پبلک کے لیے تو بڑے سخت ہوتے ہیں نا وہ. تو کیا پاکستان میں وہ کر سکیں گے؟ کیا آپ پاکستان میں یہ افورڈ کر سکیں گے کہ اکنامک کانٹریکٹ ہو رہی ہو اور لوگوں کو روزگار نہیں مل رہا ہو، انفلیشن ہائی ہو؟ کیا پولیٹیکل گورنمنٹ یہ افورڈ کر سکے گی؟ ابھی تو ٹھیک ہے، اچھا لگ رہا ہے آپ کو. جب یہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے نا ہم نے ڈیفالٹ سے بچا دیا، یہ کر دیا، تو وہ میں کہتا ہوں آپ بڑا شارٹ ٹرم بات دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو بہت آگے کی چیز دیکھنی ہے. میری یہ فیلنگ ہے کہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ بہت سختی سے پیش آئے گا ان دا مارچ 2024. مارچ 2024 تک ہمارا ڈیفالٹ نہیں ہوگا، مگر ہمارا ڈالر بھی اسٹیبل نہیں ہوگا. مطلب اسٹیبل تو اس سینس میں ہو جائے گا کہ یہی 300 کے آس پاس چلتا رہے گا. مارچ 2024 میں پاکستان کا یس اور نو ہے. اچھا، اس میں جو سب سے افسوس کی بات ہے شاہزیب، وہ یہ ہے کہ ہماری کوئی پارٹی، کوئی بھی پولیٹیکل جو سسٹم ہے، کوئی بھی ہمارا اکنامکس ڈپارٹمنٹ جو ایشوز میں نے ڈسکس کیے ہیں اس کے بارے میں بات نہیں کرتا. کوئی آدمی یہ بات نہیں کر رہا کہ آئی ایم ایف کیا کہہ رہا ہے. وہ پولیٹیکل گیمنگ پہ کھیل رہے ہیں کہ یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے، یہ پارٹی یہ کہہ رہی ہے، میں نے یہ کیا. وہ پاکستان کی بیلنس شیٹ پڑھ نہیں رہے ہیں. جس طرح میں نے 16 دسمبر 2021 کو پڑھی تھی، وہ آج بیٹھ کے یہ نہیں پڑھ رہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. پاکستان کی اکنامی کے آگے والے دن آئی ایم ایف نے تو بتا دی ہے کہ ہمارے حساب سے یہ ہے، مگر اگر آپ نے اپنی ایکسپورٹ کو نہیں بڑھایا ان دا ٹیون آف جو کہ تقریباً 30% سے اوپر نہیں بڑھایا، لیکن اور وہ نہیں بڑھنے والی،
تو پھر آپ کا ویسے سوال یہ کیوں نہیں بڑھنے والی؟ اگر بنگلہ دیش اپنا اگلے سال کے لیے 72 ارب ڈالرز کا ٹارگٹ کر رہا ہے ایکسپورٹس پلس سروسز کا، اگر بھارت کی بھی ایکسپورٹس اب مسلسل بڑھ رہی ہیں، ان کے 600 ارب ڈالر کے ریزروز ہو گئے، مینلی ڈریون بائی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. آپ نے ریسنٹلی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بارے میں بھی لکھا ہے. ہمارے یہاں نہ ایف ڈی آئی آ رہی ہے جو بھارت میں خوب آ رہی ہے، نہ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہے جو بھارت اور بنگلہ دیش کی خوب بڑھ رہی ہے. کیوں نہیں بڑھ رہی؟ دیکھیے 2 وجہ ہے. ہماری ایکسپورٹ جو ہم مانیں یا نہیں مانیں، ہماری ایکسپورٹ راؤنڈ اباؤٹ میں رہے گی فار دی ٹیکسٹائل اور یا آئی ٹی. ٹھیک ہے، پہلے دونوں پہ آتا ہوں میں. اور ٹیکسٹائل کا جو مسئلہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ ٹیکسٹائل میں ہمارے پاس اچھی کوالٹی کی کاٹن نہیں ہے، نہ کوانٹٹی ہے نہ کوالٹی ہے. آج بھی پاکستان میں جو ایکسپورٹر ہے، آج اگر آپ پاکستان کی آج ہی لسٹ آ رہی ہے، پاکستان کی جو سب سے بڑی ٹیکسٹائل مل ہے، اس کی ہائیسٹ ایکسپورٹ ہے، وہ اسٹائل ٹیکسٹائل لاہور کی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کاٹن کہاں سے لیتے ہیں، وہ امپورٹڈ کاٹن استعمال کرتا ہے. تو اگر آپ امپورٹڈ کاٹن استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے پاس لوکل کاٹن نہیں ہے، تو پھر آپ کو پورا ویلیو ایڈڈ کا سیکٹر بنانا پڑتا ہے. امپورٹڈ کاٹن پہ یارن نہیں بک سکتا. اس بات سمجھے بیسیکلی. تو پاکستان نے ویلیو ایڈڈ بنایا نہیں ہے. ہم نے جو ٹرف دیا ہے وہ بھی زیادہ اسپننگ میں لگ گیا، جیسے اسپننگ لگ گئی ہیں ساری. 2% پہ قرض دیا اور وہ اسپننگ میں لگ گیا. اسپننگ میں لگ گیا. دیٹس دا ہول پوائنٹ. تو پاکستان کا ایکسپورٹ کیسے بڑھے گا جب آپ کا سارا کاٹن جو ہے، نہ کاٹن اویلیبل ہے اچھی کوالٹی کا، نہ کاٹن کوانٹٹی میں ہے نہ کوالٹی میں ہے. تو اگر امپورٹڈ کاٹن میں نے لانی ہے تو پھر دوسری بات جو ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کے پاس جو آئی پی پی والا سلسلہ ہے، بجلی والا سلسلہ ہے، اس کی وجہ سے جو بجلی کی پر یونٹ کاسٹ ہے وہ بنگلہ دیش اور انڈیا سے سبسٹینشلی ہائی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ ہے وہ ہماری انڈیا اس وقت بنگلہ دیش کا ڈسکاؤنٹ ریٹ 6.5% ہے، ہمارا 22% ہے. ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کا ٹیکس ریٹ 22% ہے، ہمارا ٹیکس ریٹ تقریباً 50% ہے. تو آپ بنگلہ دیش سے کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ اچھا، اب آگے چلیں. اب جو اگلا جو ہمارا سیکٹر ہے آئی ٹی. مگر مسئلہ ہے نا، پھر بزنس کمیونٹی کو بھی تو کچھ سوچنا ہے نا. اگر انہیں 2% پہ مل رہا تھا لون ٹرف کے تحت جو کہ سابقہ حکومت میں دیا گیا، تو اسپننگ میں لگانے کی بجائے ویلیو ایڈیشن میں کر سکتے تھے. وہی تو سوال ہے نا کہ جنہوں نے ٹرف دیا تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے. یہ تو نہیں دیکھا نا انہوں نے کیا کر رہا ہے. انہوں نے جو اسپننگ لگا دی ساری ٹرف میں. دیکھو اس میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں. جو پاکستان میں سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اس وقت، وہ صرف 10 سال پہلے آیا ہے پاکستان میں. تو اس کا مطلب ہے جو ٹریڈیشنل ایکسپورٹر ہیں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے پاکستان کے لیے. آخری بات شاہ زیب اس کے اندر یہ ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے وہ ہے امپورٹ اینڈ دین ری ایکسپورٹ. مطلب ہمارے پاس لوکل ایکسپورٹیبل سرپلس نہیں ہے. مطلب ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ لوکل کو آپ لائیں، باہر سے امپورٹ کریں، کاٹن جیسا بنگلہ دیش کرتا ہے بنائیں اور باہر بھیج دیں. اگر آپ نے یہ کرنا ہے نا شاہ زیب، تو آپ کو انڈسٹریل بیس لگانا پڑے گا کراچی میں. آپ اس بیس کو فیصل آباد میں نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ 1000 میل کی جانا اور 1000 میل کا آنا نہیں ہو سکتا. اور کراچی میں آپ کی ڈیولپمنٹ 10 15 20 سال سے رکی ہوئی ہے. تو ایکسپورٹ کو اگر آپ نے امیجیٹلی بوسٹ دینا ہے تو اس کو بنانا پڑے گا امپورٹ اینڈ ری ایکسپورٹ. جو کہ ویتنام ہے یا بنگلہ دیش ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ امپورٹ کرتا ہے کاٹن اور آگے ایکسپورٹ کر دیتا ہے. اس وقت کراچی پورٹ قاسم کے ایریے میں جو انڈسٹریل لینڈ ہے اس کی قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ نے اس کو بھی کمرشل پلاٹ بنا دیا نا، وہ بھی کمرشل پلاٹ بن گیا ہے نا. اس وقت جو انڈسٹریل پلاٹ ہے، آپ ایک ریگولیشن کل ایشو کریں کہ کوئی بھی آدمی انڈسٹریل پلاٹ کو اگر 1 سال میں استعمال نہیں کرے گا، ہم اس سے پلاٹ لے لیں گے. اس وقت آپ کے پاس اسٹیل مل کے اندر 250 انڈسٹری لگ سکتی ہے، اس کے بعد زمین خالی پڑی ہے. کیوں نہیں لگاتے؟ مجھے بتائیں کیوں نہیں لگاتے. اور آپ ایک پالیسی بنائیں کہ جو پورٹ قاسم میں جو بھی انڈسٹریل پلاٹ ہے، اگر وہ 1 سال میں استعمال نہیں ہوگا تو ہم اس کو واپس دے دیں گے. اس وقت سب سے مہنگی زمین کراچی میں انڈسٹریل ایریا کی ہے. کورنگی میں کوئی پلاٹ خالی نہیں ہے. دیکھیں اتنے برے حالات ہیں، پھر بھی کراچی میں کوئی پلاٹ خالی نہیں مل رہا. آپ جائیں کورنگی، کیوں نہیں مل رہا؟